You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one. A battle to save Palestinians from eviction triggers the latest rallying call against Israel. Hundreds have been injured in violent protests. So why is tension over this small neighborhood heating up now? This is Inside Story. Hello and welcome to the programme. I'm Imran Khan. Sheikh Jarrah makes up just a tiny part of occupied East Jerusalem, but the area's a major source of tension between Palestinians and Israelis. A recent order to evict Palestinian families has triggered violent protests, particularly around Al-Aqsa Mosque not far away. Israeli security forces fired tear gas and stun grenades to disperse demonstrators on Friday. More than 200 people were injured. The UN, the US and the EU are calling for restraint. Harry Fawcett explains why Sheikh Jarrah's future is so contentious. This has become a nightly scene in the East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah. Vigils and protests aggressively broken up by Israeli security forces. At stake, the homes of hundreds of Palestinians, long subject to an eviction campaign. The current tensions were sparked partly by this viral video in which local woman Muna Al-Kurd confronts a Jewish settler. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Jewish settler. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. It was an acknowledgement of just how close Muna's family and 3 others are to being forced out. They've lodged a final appeal with Israel's Supreme Court, which is now saying it will hold another session on Monday. Muna's father, Nabil, who has already had one house seized by settlers, fears what could happen if the court rules against them. We'll be in the streets because all of us, like me, we are old people. We don't work, we don't have incomes, and the cheapest rent around here is $2,000. How can we afford it? The homes were built for Palestinian refugees in an arrangement between the United Nations and Jordan during the period of Jordanian rule after 1948. A Jewish settler organization says the land was owned by Jews before 1948 and should be returned in light of Israel's seizure of East Jerusalem in 1967. The lawyer representing the Palestinian families says their counterclaims of ownership have not been properly assessed by the courts. We are dealing with the domestic legal system that rejects and denies the international humanitarian law and the international law as should be applied in East Jerusalem. The family's legal battle has been constrained by the limits of Israeli law, which Israel seeks to apply here in occupied East Jerusalem. But there is another legal argument based on international law and Israel's obligations as an occupying power. An argument that requires political pressure. Some has come from campaign groups and diplomats in recent weeks. Britain's mission to the Palestinians tweeting out this video statement. The restitution and planning laws here and their implementation are unfair and they breach Israel's obligations as an occupying power. Since the start of the holy month of आलम इस्लाम में से आलम अरब उनके शिकंजे में जा चुका। क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इस्राइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए? बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। यह अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई। अभी ये एक बहुत बड़ा मज़ार जो है शहीद किया गया और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी, अब्दुल कादिर रोहीला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है? मालूम हुआ कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, खत्म।
غیرت نکل گئی. اسی طرح یہودیہ کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا. اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں. یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے. اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اب کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے. حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے. لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے. ان کا تھرڈ ٹیمپل، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے. نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے. ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ. وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکڈنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا. سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے. اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی. عم بيصلوا شايفين كيف كانوا عم بيصلوا. شوفوا كم قنبلة صوت طلعوا على بيصلوا. اشتعال النيران. یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے. اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک دوسری تصویر ہے. یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی. اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا. یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے. اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے ببانگ دہل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
उनके हाथों से, उनके ईसार से, उनकी कुर्बानियों से, जिनका नक्शा आपके सामने मौलाना खींच चुके हैं, उनके इशार, उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनत, उनकी जफाकशी, उनकी सरफरोशी, उनके जान तन मन धन लगा देने के नतीजे में जैसे उस वक्त गालिब हुआ था, कुल रूए अर्जी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मोहम्मदी मुकम्मल होगा। यही वजह है इकबाल ने कहा था, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, आएगा वो दौर, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, लाजमन आकर रहेगा। पाकिस्तान या जुलूस पाकिस्तान हैया लिहुक्म कुरान, हैया लिहुक्म कुरान, या उम्मत الملايين या उम्मत الملايين وقفوا لنصرة الدين, وقفوا لنصرة الدين, يا أقصانا ياسين, يا أقصانا ياسين, أبشر أبشر بالتحرير, أبشر أبشر بالتحرير. هاي هي صرختنا، ضحكنا الدم، ضحكنا الماء، من تابوت لا تابوت، ضحكنا الدم، ضحكنا الماء. In which local woman Muna Al-Kurd confronts a Jewish settler. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it.